ہمارے دونوں کلینک میں ملا کے تقریباً 200 پیشنٹ ایوری ڈے آتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ 200 پیشنٹ ایوری ڈے آتے ہیں، یعنی کہ اتنا وہاں غلاظت ہے، اتنی گندگی ہے کہ آپ دیکھیں کہ 200 پیشنٹ ڈیلی آنے کا مقصد ہے کہ آپ خود سوچیں کہ وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں وہ لوگ. پھر ہاں بالکل یہ ریشو تو آہستہ آہستہ ہمیں کم کرتے رہنا چاہیے. ہاں یہ کسی طرح کم ہوتا رہے کہ یہ بیماریاں ہمارے ملک سے ختم ہوتی رہے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے. جناب احمد، آپ سے ایک بڑا پرسنل سوال کریں. لطیف کباڈیا صاحب نے بڑا کام کیا، بڑا کمال کام کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک نام بنایا، ایک پہچان تھی ان کی انڈسٹری میں. آپ نے کبھی سوچا کہ باپ کے نقش قدم پہ ایک دفعہ چل کے تو دیکھوں، ایکٹنگ کر کے دیکھوں؟ کیا تھا ایک دفعہ کیا. کیسا تھا رہا ایکسپیرینس؟ سارا کاظمی کا ایک پلے تھا آہٹ. اچھا. تو آہٹ میں نے ایک بغیر آہٹ تو بڑا ہٹ ڈرامہ تھا. بغیر ان کی سفارش کے سارا کاظمی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں. اچھا. تو میں نے وہ آڈیشن دیا تھا تو انہوں نے کیا سلیکٹ مجھے. لیکن ایکسپیرینس وہ اللہ معافی دوبارہ نہیں. دیکھیے جی، ہر کام آسان نہیں ہوتا. اب تو آئیڈیا بہت مشکل کام ہے، اس میں پیشن ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ہے ہی، ہم کہتے ہیں یہ دیوانوں کا کام ہے. آپ یقین مانیں یہ کسی نارمل انسان کا کام نہیں ہے. یہ اس کے لیے جنون ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر پیشن ہونا بڑا ضروری ہے اپنے کام کو لے کر. والد صاحب کو دیکھا ہے نا میں نے، جس طرح وہ پلیز کرتے تھے اور جس طرح سے ایکٹنگ کا جذبہ تھا، تو وہ تو ایک پیریڈ ایسا آیا کہ سارا کاظمی نے کہا کہ یار تم خدا کے واسطے پڑھ کے یاد تو کر کے آ جائے کرو. اس زمانے میں پڑھ بھی رہا تھا، ایم بی کر رہا تھا اور کام بھی کرتا تھا، تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اور مجھے پھر وہ لگنے لگا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں سمجھا تھا آسان. آپ کو کام بہت مشکل لگا، اور جو آپ کام کر گزرے وہ بھی کوئی کرتا ہے تو بہت مشکل کام. کوئی کسی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں اپنے کسی ایک بھائی کا ہاتھ تھام لوں. آپ نے تو بہت، میں کہتی ہوں ڈرامہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے جناب. جو احمد آپ نے کمال کر دکھایا وہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، کوئی ایسی میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کا فرض ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے. اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے پوری فیملی ہے میرے ساتھ، میرے دفتر والے ساتھ ہیں، اور اوبیسلی میری فیملی، میری وائف بھی شامل ہیں اس میں. کتنا گھریلو حالات معاملات کتنے سفر ہوتے ہیں. آپ سارا دن وہاں ٹائم لگا دیا، یہاں ٹائم پہ نہیں پہنچے، وہاں جانا تھا. کچھ اس طرح کی کبھی انبن ہوتی ہے گھر میں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. انڈرسٹینڈ کر لیتے سارے کہ نہیں کام ایسا ہے تو اس میں سب لگ جاتے ہیں. نہیں، سارے کاموں میں. کوئی ایمرجنسی جب ہمارے ملک میں آتی ہے، اس صورتحال میں کیا فوری ایکشن ہوتا ہے آپ کے ویلفیئر کی طرف سے؟ ہم نے پچھلے جو فلڈ ہیں اس میں بھی ہم نے فوڈ سپلائیز اور ہمارے لوگ بھی گئے تھے وہاں پر. ہم جو کر سکتے ہیں پاسبلی اسی وقت ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو وہ چاہے پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹرسٹ کا نام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، جو بھی کر سکتے ہیں ہمارے، چاہے وہ فوڈ کھانے کا ہو یا پیسوں کا ہو، جہاں سے کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں، میرے ایک دوست ہیں وہ بھی ٹرسٹی ہیں اس میں، صابر سمیع نام ہے ان کا، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں وہاں سے کمیونٹی سے. ایسے اچھے لوگوں کی وجہ سے میرے خیال ہے اب تک کہ ہمارا ملک قائم و دائم ہے جناب، اور ایسے اچھے لوگوں کو ہمارے ملک میں رہنا چاہیے اور ہمارے سروں پہ سلامت بھی رہنا چاہیے. ہم ایک کالر ہیں ہمارے سے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی مسز فیصل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کہیے مسز فیصل. آپ کیسے ہو؟ بالکل خیریت سے ہوں. آپ میرے سوال کا جواب دے رہی ہیں؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے جواب دیا، میں نے آپ کے جواب کو محفوظ کیا. پروگرام کے آخر میں بتاؤں گی کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے یا نہیں، اور آج کس نے انعام جیتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں نے سوال کیا تھا کہ کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں 0800-144-55 پہ کال کر کے، 6622 پہ میسج کر کے، ای میل کے ذریعے یا فیس بک پہ بھی میسج کر کے. احمد کباڈیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری تھی تو بات کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. جی احمد، آپ بتا رہے کہ پھر اس طرح کا مطلب کوئی پرٹیکولر ضروری نہیں کہ جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ فوری طور پہ بھیجا جائے.
ایٹ لیسٹ مدد کے لیے تو سارے پہنچتے ہیں. ہاں پہنچ جاتے ہیں مدد کے لیے. جو کتنے ڈاکٹرز اس وقت آپ کے یہ جو آپ نے بتایا کہ کام ہمارے پاس ایسا ہے کہ 3 تو ڈاکٹرز ہیں, لیکن ہمارے پاس 2-3 اور فیسلٹیز بھی ہیں. ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین بھی ہے, وہ بھی ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک آئی کیمپس لگاتے ہیں ہم. اچھا. ہم بون میرو ڈینسٹی کا کیمپ لگاتے ہیں, وہ بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں. کافی سارے کیمپس لگائے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پر نہیں, دوسری جگہ پر بھی لگائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ملا کے کل 26 لوگوں کا اسٹاف ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے سارے. لیکن جو یونیکنس ہے نا اس دونوں کلینک کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جتنے لوگ آئے ہیں ابھی تک, اور وہ کافی آئے ہیں, تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ابھی تک آ چکے ہیں, وہ رجسٹرڈ ہیں. اچھا. یعنی کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو ان کا پورا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے, سیوڈ ہے, نظر آتی ہے آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے. کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ جو پبلک سروس میں کام کرتے ہیں ان میں یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی, تو اگر آپ وہ کلینک جا کے دیکھیں گی بالکل تو اس میں صفائی ٹاپ کلاس ہے, زبردست. ہائیجین کا بالکل خیال رکھا جاتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرح ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ان کی, انسانوں کی طرح. جناب پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ انسان کو انسان بن کر ہی پیش آئیے, لوگوں کے ساتھ جب بھی پیش آئیے اپنے جیسا ہی انہیں سمجھیں, تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کے کیسے مسئلے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. جب آپ ان کے سامنے مسکراتے ہیں تو ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آتی ہے. بہت شکریہ احمد, آپ نے ٹائم نکالا, آپ ہمارے پاس آئے, اور آپ اتنا نیک کام کریں. ہماری دعا بلکہ ہمارے پورے پاکستان کی دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ اس ویلفیئر ٹرسٹ کو بہت آگے تک لے کے جائے اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے کام آئے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جناب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کو اپنے نئے مہمانوں سے بھی ملواتے ہیں. چھوٹے سے